بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں اسلام کن نیکیوں کے متعلق ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کا تذکرہ غالباً آپ نے سنا ہوگا۔ ایک وہ محرم ہے جس میں اسلام نے عزت، احترام، انسانی خون سے بچاؤ اور فرق مراتب کا حکم دیا، اور پھر ایک محرم وہ ہے جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پہ آیا، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ان شخصیات میں ہیں جن کی قربانی، جن کا موقف اور انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اور جس طرح انہوں نے شجاعت کی داد دی، وہ قیامت تک یاد رکھے جانے والی چیزوں میں سے۔ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، وہ ایک بڑی شخصیت کے نواسے تھے، اور انہوں نے اپنے والد اور اپنے نانا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام میں سرے منہ فرق نہیں آنے دیا، بلکہ انہوں نے ان کی عزت اور مرتبے کو بڑھایا، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کیسا شجیع اور بہادر خاندان تھا، کس ماں کا دودھ انہوں نے پیا تھا اور کس باپ کی پرورش سے وہ نکلے تھے، کس بڑے بھائی نے ان کی تربیت کی تھی اور کس پاکیزہ ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اصل قصہ تو یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبزادی صاحبہ کے لیے متعدد درخواستیں کی گئیں اور رشتے آنا شروع ہوئے، اور خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کہیں سے کوئی رشتے آئے ہوئے پہ ہاں کہتے، انہوں نے خود ایک کا انتخاب فرمایا، اور نظر مبارک، نظر انتخاب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ پڑی، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تاریخ کی مستند روایات میں آیا ہے کہ وہ چاہتے تھے اس رشتے کے لیے، مگر وہ پیش قدمی اس لیے نہ فرما سکے کہ ان کو اپنے مالی حالات کے متعلق تذبذب تھا کہ مالی حالات میں تو یہ ہے کہ گھر میں اچھی طرح ڈھنگ کا سامان بھی میسر نہیں ہے، اور اس پہ میں شہزادی دو عالم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے لیے درخواست کروں، یہ ذرا سا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات کی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سے عرض کیا کہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، گھر میں کچھ بھی تو نہیں ہے، حق مہر میں کیا چیز پیش کریں گے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ڈھال دی تھی، وہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی وہ تو گھر میں ہے۔ فرمایا اس سے بیچو اور اپنا کام چلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس ڈھال کو لے گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لی، 480 درہم میں وہ ڈھال بکی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رقم ان کے ہاتھ پیش کی، اور انہوں نے وہ رقم لا کے جوں کی توں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ نے اس میں سے کچھ حصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور کہا کہ گھر کے لیے ضروری چیزیں خرید لو، کچھ حصہ صاحبزادی صاحبہ کے حق مہر کے لیے رکھا، کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ اس سے خوشبو اور بچیوں کی جو چیزیں ہیں وہ خرید لی جائیں۔ یوں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی رخصتی ہوئی۔ اور پھر وہ زمانہ بہت تنگی کا تھا اور زمانہ بہت ترشی کے ساتھ گزر رہا تھا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ غلام آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور کوئی غلام آپ کی خدمت کے لیے بھی دے دیا جائے۔ اس واقعے کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اپنی کتاب ریضہ الماس میں کیا ہے، جسے وہاں پڑھا جا سکتا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایک ہی تو لحاف تھا جس میں دونوں تشریف فرما تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاپ سے سمجھ گیا کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اور پھر آپ نے دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے آئے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم سر کی طرف لحاف کو کھینچتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا،
اور صاحبزادی صاحبہ سمٹ گئیں اس لحاف کے اندر ہونے کی وجہ سے، اور شرم و حیا سے وہ بالکل اپنے جسم کو انہوں نے سمیٹ لیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ علی مکانکم، ٹھیک اپنی جگہ پہ اسی طرح رہو جیسے تم ہو۔ حکم تھا، ماننا پڑا، اور آپ پائنتی کی طرف آئے اور میرے اور اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کے درمیان بیٹھ گئے، اور پھر اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، اور اس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں میرے سینے کے قریب آ گئے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو یخ ہیں ٹھنڈک سے۔ تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں اپنے سینے سے لگا لیے، حتیٰ اسخنتہ، یہاں تک کہ میں نے دونوں پاؤں کو گرم کر دیا۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اس رات کتنے علوم مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل ہوئے ہوں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی برکتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان پاؤں سے ملی ہوں گی، جن پاؤں کی خاک پہ دنیا قربان، وہ پاؤں ایک وقفے تک، ایک مدت تک، کئی لمحات تک، کئی پہروں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے چمٹائے رکھا ہوں، اور فرمایا الا ادلکما، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جو تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے، اور پھر وہ ساری تفصیلات ہماری کتاب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، شادی کو بھی سال بھر بھی نہیں گزرا تھا، بہت خوشی ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے حرب نام بہت پسند تھا، جنگ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام حرب تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول حرب، جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرے بیٹے کا نام حسن، خوبصورت، اچھا۔ اسی لیے قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ الحرب خیر، جنگ بڑی اچھی چیز ہے، قرآن کہتا ہے الصلح خیر، صلح بڑی اچھی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن عفا و اصلح، جو اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کو معاف کرتا رہے، وہ اصلح، اور ہمیشہ صلح کی طرف چلتا رہے، فاجرہ علی اللہ، لوگوں اس شخص کا اجر میرے ذمہ رہا۔ آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار چائے پیو، آپ کہتے ہیں یہ کام، وہ کہتا ہے کام میرے ذمہ رہا، بس تم کچھ فکر نہ کرو، میرے ذمہ رہا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے فکر نہ کرو، میرے ذمہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں جنت دوں گا، یہ کروں گا جب تم صلح کرو گے۔ اللہ نے کہا فاجروا علی اللہ، تمہارا اجر ہمارے ذمہ رہا، ہم تمہیں دیں گے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ عقیقہ کرو، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے نہیں تھے، اور ایک دمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگوایا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا۔ اسی لیے عقیقے کا کرنا سنت موقدہ بھی نہیں ہے، اگر موقدہ سنت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا بھی عقیقہ کرتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور عقیقہ بھی کیا، پھر اس کے سر کے بال اتروائے، پھر بالوں کے ہم وزن، بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کی گئی، صدقہ کیا گیا۔ یہ سب کام بڑی فرحت اور راحت کے ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیے، اور پھر ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تولد ہوا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی گود میں لیا، اور ایک رات اس سے پہلے ایسی گزری کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیٹے ہوئے تھے اور سو رہے تھے کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اور جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں شدید پریشان تھی۔ تو میرے اس اچانک اٹھنے پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے ام سلمہ؟ میں نے کہا میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا۔ ارشاد فرمایا کیا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ امید سے ہیں اور اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے اپنی گود میں لے لو گی، یہ ہے خواب سارا۔ اور یہی ہوا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئے، تشریف آوری ہوئی، پوچھا کہ بیٹے کا کیا نام ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے دوبارہ کہا کہ اس کا نام حرب رکھیں گے، آپ نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا حسین ہے، اور پھر اسی طرح عقیقہ کیا گیا اور سب چیزیں۔ ایک فرق البتہ لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش پہ مالی حالات کچھ بہتر تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح فرمائے، بیٹے کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1، اور یہ عقیقہ بہت قدیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ریت چلی آتی تھی کہ خاندان میں خوشی کے اظہار کے لیے کیا جاتا تھا، اسی لیے یہودی بھی کرتے تھے، اور یہودی ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرف سے 2 کرتے تھے اور بیٹیوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے اس طریقے کو بدلا، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے فرمایا کہ یہودی 2 کرتے ہیں بیٹی کی طرف سے، ہم بھی 2 کرتے ہیں، لیکن دیکھو وہ بیٹی کی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں جب بیٹی پیدا ہوگی تو اس کی طرف سے قہری قربانی کی جائے گی، یعنی 1 جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ عنہما 1 سال سے بھی کم وقفے کے یہ دونوں بچے کھیلتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی تو ان کا گھر تھا، جہاں پہ اب قبر مبارک ہے، اسی کے ساتھ دوسرا حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دقت دیکھتے ہوئے اس حجرے کو خدمت مبارکہ میں پیش کر دیا تھا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر یا حجرہ جو تھا وہ دور تھا۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ہمیشہ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد نبوی میں اتنی دیر آپ کا نہ ہونا، گھر پہ نہ ہونا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ تھوڑی سی جدائی بھی بڑی شاق اور گراں گزرتی تھی، اور عرض کیا گیا کہ آپ نعمان سے کہیے کہ آپ کے گھر کے ساتھ جو گھر ہے یہ نعمان کا ہے، یہ آپ کو دے دیں اور وہ گھر ادھر کا لے لیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نعمان کے پہلے ہی مجھ پہ بہت احسانات ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نعمان سے یہ کہوں۔ اور پھر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ تک شدہ خبر پہنچی، ان کا اللہ کے رسول میرا جو کچھ بھی ہے وہ جناب والا ہی کا تو ہے اور آپ ہی کا تو ہے، اور انہوں نے اپنا حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا، اور آپ نے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہاں بلا لیا۔ اسی لیے صبح کی نماز کے وقت جب آپ اپنے حجرے سے دروازے سے نکلتے تھے، 2 دروازے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے، جب آپ نکلتے تھے تو آپ سامنے دروازہ جو تھا اس پہ دستک دیتے تھے، چھپر سا ایک درمیان میں پڑا ہوا تھا، اور یہ جو برآمدہ تھا اسی سے گزر کے آپ مسجد نبوی میں آگے تشریف لے جاتے تھے، اور روز دستک ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ اہل بیت اٹھو نماز کے لیے چلو، اور اللہ نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ میرے اہل بیت کو اللہ پاک رکھے۔ روز یہ بچے آواز سنتے تھے، نانا تھے، اور ایک دن پھر ایسا بھی قدرت نے دکھایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی تقریر بہت اہتمام سے سن رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جمعے میں 1 خطبہ دیتے تھے، 1 تقریر کرتے تھے بس۔ پھر عمر مبارک زیادہ ہو گئی، جسم کا وزن زیادہ ہو گیا، کھڑا ہونا دشوار ہو گیا، اس وجہ سے پھر آپ تقریر کرتے تھے، درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں یہ ہوا تھا، اس لیے ہمارے ہاں اب تک یہ سلسلہ رائج ہے کہ خطیب 1 خطبہ دیتا ہے اور پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر دوسرا خطبہ جمعے کا وہ پڑھتا ہے۔ ان دونوں خطبوں کے درمیان حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی سورت چھوٹی سی غالباً پڑھ لیتے تھے۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا اب تک کہ کون سی سورت پڑھتے تھے، لیکن یہ معلوم ہے کہ افسوس امت نے اس سنت کو ترک کر دیا، اور کوئی مولوی ایسا نہیں آپ کو ملے گا
کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کے سورہ اخلاص، سورہ کوثر، کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھ دے۔ لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا اور تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی خاموشی سے سر جھکائے، سب باتیں سنے، اور اچانک آپ ممبر سے نیچے اترے اور مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ لوگ حیران کہ کیا ایسی چیز پیش آ گئی ہے، واپس ممبر پہ تشریف لائے اور ایک بازو پہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، دوسرے بازو پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، اور آپ نے کہا لوگو، اللہ جو کہتا ہے نا کہ تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، یہ واقعی سچ ہے۔ دیکھو میرے یہ دونوں بیٹے آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور یہ لڑکھڑا رہے تھے، مجھے ڈر لگا کہ میرے بچے کہیں زمین پہ نہ آ پڑیں، تو میری اس سے برداشت نہیں ہوا اور میں گیا ہوں اور ان دونوں کو لایا، اور دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے جنت کے خوشبودار پھول ہیں، ریحانتئے، جنت کے ایسے پھول ہیں جن سے خوشبو آتی ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی تربیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان بچوں میں شعور کے سن آئے، اور پھر ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ درخواست کی نانا سے کہ نانا آپ دعائے قنوت کیا پڑھتے ہیں وتر میں، مجھے سکھا دیجئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تلقین کی اور فرمایا بیٹے یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ ساری روایت ترمذی میں موجود۔ پھر ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صاحبزادی صاحبہ اپنے بیٹوں کو غالباً کپڑے پہنانے، نہلانے دھلانے میں مصروف تھیں، اور بچے رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صاحبزادی صاحبہ کو اور فرمایا دیکھو تمہارے بچے روئیں نہیں، یہ میرے بیٹے روتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس دن سے اہتمام ہونے لگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نواسے جو ہیں وہ اس حال میں پیش کیے جائیں کہ صاف ستھرے اجلے کپڑے سب چیزیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں بھی اس گھرانے کی اور ان دونوں بھائیوں کی عزت اور احترام بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک دن یمن سے بہت خوبصورت کپڑے آئے، اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور حجرے کے درمیان، اور جو آتا تھا وہ اسے چادریں تقسیم فرما رہے تھے، بہت خوبصورت چادریں تھیں۔ سامنے کا دروازہ کھلا اور لوگ گزرتے تھے، اپنے اپنے حصے کی چادر لیتے تھے، اوڑھتے تھے، اور پھر دوبارہ آ کے امیر المومنین کو سلام پیش کرتے تھے۔ ان کے اس احسان اور شکریہ کی ادائیگی کے لیے اچانک دروازہ کھلا اور 2 بچے، 2 لڑکے اب آئے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھ گئے ایسے جیسے وہ افسردہ ہوں، اور پھر کچھ ہفتوں کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے سلام کرتے تھے، ہر ایک کو میں نے چادریں دے دی، لیکن میرا جی خوش نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے 2 چادریں یمن سے جو منگوائی تھیں وہ ان دونوں صاحبزادوں کو پیش کی اور فرمایا دونوں تم اوڑھو۔ جب سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وہ چادریں اوڑھ کے آئے، اب فرمایا اب میری طبیعت خوش ہوئی ہے، لوگوں میں تمہیں چادریں دیتا رہا، تم پہن کے آئے، سلام کیا، لیکن جب یہ 2 لڑکے آئے ہیں تو میں نے کہا اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے کو میں نے چادریں نہیں دیں، باقی سب کو دے دیں، تو میں نے بڑھیا چادریں منگوائی ہیں یمن سے، اور یہ 2 چادریں پیش کی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب کپڑے اور آئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک بہترین کپڑے جوڑا جو بننا تھا، اس کپڑے کو اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا، بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب تقسیم کر دی۔ لوگ کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سب سے اچھا کپڑا امیر المومنین نے رکھا، تو ہم نے کہا حضرت کا حق بنتا ہے، وہ ہمارے امیر ہیں، حکومت ہے، خلافت ہے۔ اور پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ویسے ہی کپڑے کے ایک جوڑا اور منگا کے یہ دونوں ان کے حوالے کیے، اور فرمایا کپڑے آئے تھے، علی تقسیم ہوئے، تو مجھے خیال آیا کہ اتنا خوبصورت کپڑا بس یہ تو حسن کو ہی اچھا لگے گا۔ اور پھر فرمایا مجھے خیال یہ بھی آیا کہ دوسرا اس جیسا کپڑا نہیں
تو میں نے لکھا خط کہ مجھے اس طرح سے دوسرا جوڑا چاہیے، اور یمن سے یہ دوسرا کپڑا آیا ہے، اب تم اپنے دونوں بیٹوں کو پہناؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بہت عزت، احترام، مرتبہ تھا، حتیٰ کہ بچپن کی شوخی، جیسے بچے کبھی بات کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے تھے میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنے نانا کا ممبر دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے تھے، پھر بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، تو میں نے کہا کہ عمر یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے امیر المومنین، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے والد کا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسے اور فرمایا بیٹے میرے باپ کے لیے ممبر تھا ہی کہاں، یہ تو جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے جو کچھ بھی ہم ہیں۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے پھر میں نے وہ دن بھی دیکھا جب میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ گیا ان کے پاس، بڑی خوشی سے مجھ سے بات کی، تو میں نے گنے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر باندھ رکھی تھی، ایک اوڑھ رکھی تھی، اور اس میں 12 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں نہیں 2 اچھی چادریں لے لیتے؟ تو انہوں نے کہا حسن مسلمانوں کے خزانے میں اتنا بڑا بوجھ ڈال دوں، اس سے گزارا چل ہی رہا ہے، کیا ضرورت ہے مسلمانوں کا پیسہ اتنا خرچ کرنے کی؟ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اس وقت یہ لوگ جوان ہو چکے تھے۔ طبرستان پہلی مرتبہ جو جہاد ہوا ہے اس میں حضرات تشریف لے گئے اور طبرستان کے جہاد میں شرکت کی، پھر اس کے بعد بھی جہاد میں شرکت کرتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خاص اہتمام سے ان کے فرائض میں شامل کیا اور کہا دیکھو جاؤ، اور مدینہ منورہ پہ باغیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، خبردار جو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ ہو تو تمہاری سخت پرسش اس پہ ہوگی۔ اور حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور بھائی کھڑے تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد کھڑی تھی اور ہم ہر طرف پہرا دے رہے تھے کہ کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہ چلا جائے، اور پتہ چلا کہ باغی کہیں پیچھے سے دیواریں پھلانگ کر چلے گئے اور انہوں نے جا کے آنن فانن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب خبر پھیلی ہے تو ہم تو باہر کھڑے تھے، والد آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا حسن تم زندہ اور امیر المومنین شہید ہو گئے، بہت سخت لفظ کہے۔ پھر ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور تو گویا خلافت ان کے اپنے ہاں کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سارے جہاں بانی کے گر سکھائے، شہزادوں کی تربیت کی، نرم گرم، اور ہر حال میں انہیں بتایا کہ کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مجتمع رکھا ہے، کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بھائی کی تعزیت کی، اور انہوں نے کہا حسین تمہارا بھائی حسن اتنا بڑا آدمی تھا کہ میں نے ساری زندگی میں اس شخص کو ایک مرتبہ بھی تو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، کہ اتنا بردبار، اتنے ٹھنڈے مزاج کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ٹھنڈا مزاج اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، اور کہا کہ ایک مرتبہ تمہارے بھائی حسن کو دشمنوں کی نالائکیوں پہ غصہ آیا تو غصے میں بس اتنا جملہ کہا کہ میرے دشمن جو کچھ مجھے چاہتے ہیں وہ اس میں ناکامی کا منہ دیکھیں گے، میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، بس اتنا فرمایا۔ اور میں نے کبھی تمہارے بھائی کو ایسے نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لاکھوں درہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری فرمایا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھا، یہ حضرات وہاں سے لیتے تھے، لیکن پیسہ اس فقر و فاقے کے گھرانے میں ٹک جائے نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا حسین جس طرح آپ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جو مال آتا ہے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس پہ ذرا سنبھل کے رہیے۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب سے جواب دیا. انہوں نے کہا بھیا جو گھر میں آتا ہے وہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ خرچ کیا جائے، غریبوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اتنے عبادت گزار تھے کہ مورخین نے لکھا ہے 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے اللہ کے گھر حاضری کے لیے مکہ مکرمہ پیدل حاضر. 25 حج انہوں نے پیدل کیے. اللہ کی عبادت کا ذوق اور سب سے نمایاں وصف ان کی زندگی کا نماز. ہمیشہ نماز پڑھتے رہے. اللہ نے ان کے سجدوں کو ایسا قبول کیا کہ شہادت بھی گویا سجدے میں ہی ہوئی. وہ سجدہ اللہ کے سامنے جھکنا ان کی شخصیت میں پوری طرح پیوست ہو چکا تھا اور رواں رواں سے ٹپکتا تھا کہ یہ آدمی اللہ کا کتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہے. حکومت کے حالات بدلتے جا رہے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے یہ تاریخ کا بڑا اہم اور نازک مقام ہے. اس تاریخ کو اگر آپ پڑھیں اور خاص طور پہ الخطط اگر آپ کتاب پڑھیں مقریزی کی ہے اور ابن خلدون کی تاریخ اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پڑھیں تو اس وقت حالات کے بن چکے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی دور اندیشی سے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے تجربات سے یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر امت اب متفق نہیں ہوگی کسی آدمی پہ تو ایک مرتبہ پھر جنگ و جدال جاری ہوگا اور اب کی مرتبہ بنو امیہ خود ایک دوسرے کو کاٹیں گے. بنو امیہ میں مختلف افراد وہ اس انتظار میں تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو دنیا سے اور وہ خلافت کا علم بلند کریں اور امت ایک مرتبہ پھر خون میں نہا جائے. اور انہیں اندازہ تھا اور ان کی مجبوری بھی ہو گئی تھی کہ اب بنو امیہ اور 20 سال کی اس طویل حکومت میں جتنے سردار لوگ بنے اب یہ یزید کے علاوہ کسی پہ متفق نہیں ہوں گے. چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی متعلق بات شروع کی کہ یزید کی بیعت کی جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت ان کے بعد کٹ مرے، لڑے اور خون کی ندیاں پھر سے بہہ جائیں. اور مدینہ منورہ اطلاع دی گئی کہ یزید کی بیعت کے لیے اور 57-58 ہجری میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں. 56 ہجری کے واقعات بھی کچھ اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں اور 57-58 میں تو بات ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے کہا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں. انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا قطعاً اس کی بیعت نہیں ہوگی. اور ان سے کہا کسی نے مدینہ میں کہ یہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی سنت ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بکتے ہو. ابوبکر اپنی اولاد کو حکمران نہیں بنا کے گئے، نہ عمر نے اپنی اولاد کو دیا ہے حکمرانی کا حق. سنت قیصر و کسرا، یہ قیصر اور کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد اس کے بیٹے حکومت سنبھال لیں. انہوں نے کہا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. چنانچہ خدا کا ایک نظام تھا، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور یزید کی حکومت آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. بات یہ نہیں ہے کہ یزید کی حکومت کو کوئی اچھا سمجھتا تھا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو بغاوت کر کے باقاعدہ حرمین شریفین میں اپنی حکومت قائم کی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے سخت خلاف تھے. حتیٰ کہ شام کے علاوہ کون سا علاقہ تھا جو باقی رہ گیا جس پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ مانے گئے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خلاف تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فتنے کو روکنے اور امت کے انتشار کو ختم کرنے کو بیعت تو کر لی لیکن وہ خوش نہیں تھے. جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ بچ گئے تھے ان میں سے کون تھا جو یزید کی حکومت سے خوش تھا؟ کوئی بھی نہیں. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں، عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات اس کے خلاف تھیں. لیکن کسی نے اٹھ کے للکارا ہو حکومت کو اور کسی نے اٹھ کے چیلنج کیا ہو حکومت کو اور کسی نے اپنے موقف کی
صداقت کے لیے اپنے خون سے مہر لگا دی ہو، وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا اجتہاد تھا، اور امت اس پہ متفق چلی آئی ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا نکلنا، حکومت کے خلاف بولنا، حتیٰ کہ شہادت اور قربانی، یہ سب چیزیں حق تھیں، سب چیزیں جائز تھیں، اور سب چیزوں پہ اللہ نے انہیں بے پایاں اجر سے نوازا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کی خبر کو مخفی رکھا گیا، اور یزید کی حکومت آئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ خلافت کے قیام کی دعوت دیں گے، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بغاوت کر بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو سمجھا دیا، اور یہ وصیت کی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا عزت، ادب اور احترام برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں علالت کی خبریں پہنچیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے ہیں، اور ابھی تک موت کی خبر نہیں پہنچی تھی، لیکن مدینہ منورہ کا گورنر ولید وہ جانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اسے جن لوگوں سے خطرہ تھا ان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھے، چنانچہ اس نے انہیں دعوت دی، اور ان سے بیعت کے لیے کہا گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو ان کے شایان نشان تھا۔ انہوں نے کہا بیعت مجھ جیسا شخص تنہائی میں نہیں کر سکتا، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں گھر جاؤں گا، مشورہ کروں گا، اور جس چیز پہ اہل مدینہ بیعت کریں گے میں اہل مدینہ کے ساتھ بیعت کروں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملہ خرابی کی طرف چل پڑا۔ ولید کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسے کہا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یہ بچ کے نہ جانے پائے، اگر یہ چلے گئے تو اس کے بعد بہت برا ہوگا، اور حکومت ان پہ قابو نہیں پا سکے گی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، اور انہوں نے اپنے بھائی محمد سے مشورہ کیا، محمد بن الحنفیہ سے انہوں نے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ تو بیعت نہیں کریں گے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ممکن ہی نہیں ہے، باقی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے، اور وہاں جا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہیں ان سے مشورہ کیجئے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اپنے نانا کی قبر پہ حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہوں نے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ اب جو آئے ہو قبر پہ تو آئندہ نہیں آنا ہوگا۔ مراد یہ تھی کہ یہ آخری حاضری ہے میرے بیٹے کی، اور اس کے بعد وہ اللہ کے ہاں مجھ سے ملے گا۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میرے اس سفر کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا، لیکن جس چیز کو انہوں نے حق جانا اس کے لیے ڈٹ گئے، اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت آپ یہیں رہیے، ہم سب مل کر حکومت کے اس جبر کا مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ مت چاہیے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر جب وہ چلے ہیں تو رخصت ہوتے وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اب واپس نہیں آئیں گے، جہاں وہ جا رہے ہیں، اور رائے عامہ اٹھ کھڑی ہو، اور جو لوگ انہیں دعوت دے رہے ہیں وہ قابل اعتبار ہوں، یہ بھی تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا حسین مت چاہیے، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں یہ لوگ کسی طرح بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ جتنے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا انہوں نے کہا حضرت ان کوفہ والوں سے بچیے،
انہوں نے اپنے والد، آپ کے والد محترم کو شہید کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ حملے کرتے رہے، نیزے تک انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکے اور انہیں زخمی کیا ہے۔ اب وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور خطوط لکھ رہے ہیں، آپ جائیں گے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہی معاملہ پیش نہ آئے جو آپ کے والد محترم امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، حتیٰ کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حج سے زیادہ ضروری کام یہ ہے، نفل حج کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ حکومت وقت کو سمجھائیں، ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ تم امارت سے خلافت کی طرف لوٹو، تم حکومت اور بادشاہی کی بجائے خلافت کے نظام کو قائم کرو۔ خلفائے راشدین جس نظام کو قائم کر کے گئے تھے اس نظام کو قائم ہونا چاہیے، اور یہ وہ بنیاد تھی جس کے لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، اور یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اس قربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ 60-61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے 60 یا 70 برس کے بعد جو بنو عباس نے حکومت قائم کی ہے تو اس حکومت کے قیام اور بنا میں اس واقعے کا بھی اثر تھا۔ وہ نسل جانتی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، بنو امیہ نے کیسے اپنی حکومت جبر سے قائم کی، ان کے سامنے کربلا تھا، قربانیاں تھیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر کوفہ کے حالات کا اندازہ لگائیں اور مجھے اطلاع کریں۔ یہ مسلم بن عقیل اصل میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، طالب، علی، جعفر اور عقیل۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے، طالب سب سے بڑے تھے، درمیان میں جعفر اور عقیل تھے۔ یہ 4 بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، اور ان 4 بیٹوں کی ولادت میں 10 سال کا فرق تھا، یعنی ہر بھائی دوسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا تھا۔ مسلم بن عقیل چچا بھائی تھے۔ وہ کوفہ پہنچے، اور کوفہ جب پہنچے ہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد ان کے ساتھ تھے، اور وہ ہانی کے گھر اترے اور ہانی نے انہیں اپنے گھر رکھا، اور حکومت کا جبر شروع ہوا، اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا، اور اس نے بصرہ چھوڑا، اپنے چھوٹے بھائی عثمان کے سپرد کیا، اور اس نے کہا کہ بصرہ والو حکومت کی خلاف ورزی نہ کرنا، حکومت کے قانون کے پابند رہو، تم میں سے جو آدمی بغاوت کا سوچے گا بھی ہم اس سے نبٹ لیں گے، اور جو فرما بردار رہے گا وہ آدمی ٹھیک ہے۔ یہی اعلان اس نے کوفہ میں آ کے کیا، اور کوفہ جب آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے راستے میں اسے سلام کیا، اور لوگوں نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اس پہ اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم۔ تو اس نے انہیں بتایا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، لیکن پتہ اسے چل گیا کہ یہ کوفہ والے اصل میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے منتظر ہیں، اور پھر اس نے تلاش شروع کی، اور اس نے کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم یہ کہاں آئے۔ ہانی نے حضرت مسلم کو چھپا دیا، اور ہانی جو ہمیشہ عبید اللہ ابن زیاد سے ملنے جاتے تھے ان دنوں نہیں گئے، اور اس نے کہا ذرا تلاش کرو ہانی کیوں نہیں آ رہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، رپورٹس اس نے دیکھی، اور اس نے کہا ہانی روزانہ اپنی گلی میں تو محلے میں چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمیشہ آتے تھے، اب تشریف آوری نہیں ہوتی اور اب بیمار ہیں، یہ کیسی بات ہے۔ آخر اس نے حکومت نے جاسوسی کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور ہانی پہ شبہ پہ ویسے ہی تھا۔ ایک آدمی کوفہ کی مسجد میں بہت نیک صورت میں حاضر ہوا، اور ایک آدمی کو اس نے دیکھا یہ بہت طویل نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو عبادت سے اس نے اندازہ کیا، وہ بھی ایک پوری انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی تھی، اس نے اندازہ کیا کہ یہ اتنا عبادت گزار شخص جو ہے
ہو نہ ہو یہ حسین رضی اللہ عنہ کا حامی ہوگا تو اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر 3000 سکے پیش کیے اور کہا کہ میں حسین ابن علی کے جان نثاروں میں ہوں، ان کے بھائی مسلم شہر میں تشریف لائے ہیں، میری رسائی ان تک ہے نہیں، اور اگر آپ مہربانی کریں آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو حضرت کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ پیش کر دیجیے۔ وہ جو آدمی نماز پڑھتا تھا، سادہ آدمی تھا، وہ اس کے فریب میں آ گیا اور اس نے پیسے لے لیے، اور اگلے دن یہ پھر آیا اور اس سے کہا حضرت تک پیسے پہنچ گئے۔ ان کہاں پہنچ گئے؟ ان کا حضرت آج کل کہاں ہے، کم سے کم آنکھیں ٹھنڈی کریں زیارت سے۔ تو اس نے کہا حضرت جو ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن ہانی کے گھر ہے۔ ہانی کے گھر چھاپا پڑا اور عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت کو ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، اور پھر جو قصہ ہوا سو ہوا۔ اور ان کے ساتھ کہاں تو کوفہ کے 18,000 آدمی تھے، اور کہاں جب حکومت کی سختیاں شروع ہوئی ہیں تو 300 آدمی رہ گئے، پھر حکومت کی مزید سختی ہوئی تو 18 آدمی رہ گئے، اور پھر مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بالکل اکیلے تنہا کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے اور کوئی حکومت کے خلاف کے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک عورت، اس نے دیکھا ایک مسافر ہے تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا پانی پلا دو، تو اس سے پانی پلایا۔ اس نے کہا کیا چاہیے تمہیں، تم تو مسافر آدمی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلم ہوں اور عقیل کا بیٹا ہوں اور رات گزارنے کو جگہ چاہیے۔ اس عورت نے انہیں پناہ دے دی۔ اس عورت کا بیٹا بلال وہ خود گم تھا، حتیٰ کہ وہ آیا اور اس سے کہا ماں یہ آپ جو بار بار اس کوٹری میں جاتی ہیں وہاں کیا ہے؟ اس کے بیٹے کسی کو بتانا نہیں۔ ہاں مسلم بن عقیل ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں۔ پھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت حالات بہت خراب ہیں، آپ سفر نہ کیجئے۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا تو تقریباً کربلا پہنچ ہی چکے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ طے کر لیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے رہیں گے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے کہا حضرت اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنی خواتین کے ساتھ نہ لے جائیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پورے گھرانے سمیت آئے اور ایک ایک کر کے 72 آدمی ان کے گھرانے کے شہید ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو محبت تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، عمر ابن علی بھی شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، عثمان ابن علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کون بچ گیا تھا؟ اور آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ کی بیٹی زینب وہ تھیں، اور پھوپھی نے دیکھا کہ میرے بھتیجے شہید ہو گئے ہیں اور صبر نہیں کر پائیں اور خیمے سے باہر آئی ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے بہن کو واپس بھیج دیا اور کہا بہن ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، آپ جائیے اللہ کو یاد کیجئے۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے آج میرے نانا نے یاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور وہ جنت میں میرے منتظر ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور پانی کا ایک قطرہ ان تک نہیں پہنچا، حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین بیمار پڑ گئے۔ اور پھر ہوا جو کچھ کے محرم میں ہوا، تو ایسی دل خراش چیز ہے کہ کسی کا کتنا جگرا ہو اس کو بیان کرے۔ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حق بات کہتے ہوئے اپنے مولا تک پہنچے اور ساری طرف سناٹا چھا گیا اور سارے میں کوئی آواز دینے والا نہیں تھا، اور فوجیں بڑھیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا لیٹا ہوا ہے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے، مگر پھر وہ رکے، انہوں نے چادر کھینچی تو حضرت زین العابدین سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک نے بڑھ کے انہیں قتل کرنا چاہا، دوسرے نے روک دیا اور اس نے کہا بیمار ہے اس لڑکے کو چھوڑ دو، اور اگر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے تو دنیا میں حسینی سادات بالکل ان کی نسل پوری ختم ہو جاتی۔ اور پھر وہ ہوا جو ہوا،
اور دمشق کے دربار میں بلایا گیا، اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں، اور وہاں سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے کربلا میں الگ کر دیا گیا، اور جس میں مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور یہ سر ثبوت کے طور پر دمشق بھیجا گیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل، اس شہزادے، اس عظیم ہستی کے ساتھ یہ حرکت کی جس کے متعلق ان کے نانا نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین میرے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے، اللہ تو اس سے محبت فرما، اور اللہ جو ان سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر۔ اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ ماری، اور اس نے کہا یہ تھا باغی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہونٹوں سے اس چھڑی کو ہٹاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کا بوسہ لیتے تھے۔ اس نے کہا بڈھے اگر تیرا دماغ نہ خراب ہو گیا ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ میرے کام پر مجھے ٹوکنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ دربار سے نکل گئے، اور پھر اللہ نے ان سے پورا انتقام لیا۔ ترمذی حدیث کی کتاب ہے ہمارے یہاں، اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے کربلا میں جنہوں نے ہاتھ رنگے تھے ان سادات کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ شمر ذوالجوشن یہ سامنے آیا، اور اس کو برس کی بیماری تھی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم آؤ، بالکل تم مجھے مارو گے، قتل کرو گے، میرے نانا نے بتایا تھا کہ تم پر ایک کتا حملہ کرے گا جو چتکبرا ہوگا، اس کے جسم پہ رنگ مختلف ہوگے۔ جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے وہ اصل بات یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آئے صبح کے وقت اور پریشان تھے، اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرے خون میں ایک چتکبرے کتے نے ہاتھ ڈالا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مطلب اتنی صفاقی۔ یہ وہ بات تھی جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے دہرائی۔ ان کا آؤ مجھے معلوم ہے کہ تم مارو گے، اور اس کے جسم پہ سفید نشانات تھے، وہ جانتے تھے، ان کے نانا نے انہیں بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خلاف کچھ بولنے، کہنے، سننے سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حکومتوں کے حالات دیکھ کے وہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسجد نبوی میں پیچھے صفوں میں بیٹھتے تھے، اور رو کے اٹھ کے گھر گھر کو چلے جاتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جبر کیا ہے۔ اور پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب کوفہ کی اسی مسجد میں جہاں توہین کی جاتی تھی سر لائے گئے کاٹ کے، اور جب سر رکھے گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ ارے سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سانپ وہ گھسا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اور گردن کے نیچے سے وہ گھسا اور اس کے منہ سے نکل گیا اور ڈستا رہا اس کے سر کو۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور سادات کرام کا جو خون تھا، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما حق پہ تھے، اور ان کے مخالفین کو یہ وہ سزائیں تھیں جو اللہ نے دنیا میں علی رؤوس الاشہاد اللہ نے لوگوں کو آنکھوں سے دکھایا ہے، اور آخرت میں جو ان کے ساتھ حشر ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے اب بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کا پیغام، ان کا حکومتوں کو للکارنا، ظلم کا مقابلہ کرنا، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اپنے حقوق کی جدوجہد، یہ سارے پیغام ان کے زندہ ہیں۔ خدا کرے ان کی امت کی اس امت میں یہ پیغام زندہ رہیں، اور خدا کرے ان نسبتوں کے حامل پھر اٹھیں، ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف اور عدل کا دور اللہ کرے کہ لوٹے۔